الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ زکوٰۃ الفطر سے متعلق کچھ معلومات ضروری ہیں ہمارے لیے، حالانکہ ہر سال ہم نکالتے ہیں، اس کا اعادہ ہوتا ہے، لیکن تذکیر اور نصیحت ضروری ہے۔ زکوٰۃ الفطر کا حکم یہ ہر مسلمان کے لیے واجب ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر فرض کیا ہے صاع من تمر، ایک صاع کھجور میں سے یا جو میں سے، غلام پر بھی اور آزاد پر بھی، مرد پر بھی اور عورت پر بھی، چھوٹے اور بڑے سب پر اللہ کے رسول نے زکوٰۃ فطر واجب قرار دی ہے۔ اب چاہے بچہ چھوٹا ہو، یہاں تک کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر پیٹ میں بھی ہے تو اس کی جانب سے بھی زکوٰۃ الفطر ادا کیا جائے گا۔ ایک دوسری روایت ہے ابن عمر کی، کہتے ہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکوٰۃ الفطر من رمضان علی کل نفس من المسلمین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا زکوٰۃ فطر یہ واجب قرار دیا ہے ہر نفس پر مسلمانوں میں سے، یعنی ہر جان پر، ہر نفس پر، اب چاہے یہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، سب کے لیے زکوٰۃ الفطر نکالنا ضروری ہے۔ کیا ہر بچہ یا ہر فرد اپنی جانب سے زکوٰۃ الفطر ادا کرے گا یا گھر کا ذمہ دار نکالے گا؟ تو گھر کا ذمہ دار اس کا مسئول ہے اور وہی باقی اپنے ماتحتوں کی طرف سے ادا کر دے گا۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ کیوں زکوٰۃ الفطر کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یا ہماری شریعت نے مسلمانوں پر واجب قرار دیا ہے؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، ہم روزے رکھتے ہیں، بہت سی غلطیاں اور بہت سی چوک ہو سکتی ہیں، انسان ہیں، لغزشیں ہو سکتی ہیں اور کمیاں ہو سکتی ہیں، تو ان کمیوں کی بھرپائی کے لیے اور روزے کی صفائی کے لیے اللہ کے تبارک تعالیٰ نے زکوٰۃ الفطر کو واجب قرار دیا ہے۔ والثانی طعمۃ للمساکین، اور دوسرا مقصد ہے مسکینوں کے لیے کھانا، مسکینوں کا غلہ اور ان کا راشن اور پانی۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ آپ آسودہ ہیں تو ابھی زندگی ناتمام ہے، ابھی سماجی اور معاشرتی زندگی ادھوری ہے۔ جب تک آپ کے سماج کے لوگ، آپ کے پڑوسی، آپ کے ساتھ رہنے والے بھی عید کی خوشیوں میں شامل نہ ہوں، تب تک آپ کی خوشی ناتمام اور مکمل ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی خوشی کے موقع پر یاد رکھنے اور انہیں تحفے دینے، راشن پانی دینا، زکوٰۃ الفطر کی شکل میں انہیں غلہ دینا اور انہیں بھاگ دوڑ سے اس دن بے نیاز کر دینا، یہ مسلمانوں کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ کن چیزوں میں سے زکوٰۃ نکالیں گے؟ کیا زکوٰۃ غلے میں سے نکالیں گے یا روپے اور پیسے سے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی؟ تو جہاں بھی روایتیں آئی ہیں وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طعام کا لفظ استعمال کیا ہے، طعام الآدمیین، یعنی جو آدمی کھاتے ہیں، جو عام لوگ، عام حیوان نہیں بلکہ جو انسانوں کی غذا ہے، ہماری اور آپ کی جو خوراک ہے اس میں سے ہم نکالیں گے۔ تو عام طور سے مشہور چیزیں تھیں، کھجور ہے،
اور ایسے ہی جو ہے، کشمش ہے، یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تھیں عمومی طور پر، تو انہی میں سے زکوٰۃ ادا کی جاتی تھی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں كنا نخرج زکاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من عقد او صاعا من زبیب۔ یہ بھی جتنے الفاظ آئے ہوئے ہیں سب خوراک ہیں، غذا ہیں، اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ایک بڑے صحابی ہیں، کہتے ہیں ہم انہی میں سے زکاۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے۔ قیمت اس کی نہیں نکالی جائے گی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی، اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے۔ عبادت کی شکل ہم بدل نہیں سکتے، عبادت میں کوئی تبدیلی اور کوئی چینجنگ کرنے کا اب کسی کو اختیار نہیں ہے، نہ کیفیت بدلیں گے، نہ شکل بدلیں گے، نہ عدد بدلیں گے، نہ وقت بدلیں گے، کوئی خرد برد اس میں نہیں ہے۔ بس عبادت توقیفی ہوتی ہے، جیسے آئی ہے ہو بہو اسے ہم انجام دینے کے پابند ہیں۔ اچھا، اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر ہم کتنا نکالیں، اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ تو ایک سا کا موجودہ پیمانے کے اعتبار سے 2 کلو 400 گرام یا 2 کلو 600 گرام ہے۔ عموماً لوگ جو ہے 2.5 کلو یا 2.25 کلو کے حساب سے احتیاطاً نکالتے ہیں۔ تو ایک سا کی جو مقدار ہوتی ہے وہ لگ بھگ معروف قول کے مطابق 2 کلو 600 گرام ہے۔ تو اس اندازے سے یا اس حساب سے ناپ کر آپ لوگ زکوٰۃ نکالیں گے۔ اس کا ٹائم کیا ہے نکالنے کا، کس وقت نکالیں گے؟ تو ایک وقت تو ہے بہتر اور مستحب وقت، وہ ہے چاند دیکھنے کے بعد آپ نکالیں اور ضرورت مندوں کو، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، بیواؤں کو پہنچا دیا کریں۔ اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ جب چاند دیکھ کر نکالیں گے تو نماز عید یا صلاۃ دوگانہ سے پہلے تقسیم نہیں کر پائیں گے، تو اب 2-3 دن پہلے بھی آپ اسے نکال کر اور مستحق لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ الحمدللہ آج کل یہ بھی سسٹم ہے، مساجد میں بھی زکوٰۃ الفطر لوگ وصول کرتے ہیں اور پھر اسے اپنے اعتبار سے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا کرتے ہیں۔ تو یہ آسانی والا کام ہے، اور ورنہ آپ 2 روز 3 روز پہلے نکال کے اسے اپنے اعتبار سے مستحقین تک پہنچا دیجیے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک روایت آتی ہے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں یعطی عن الصغیر والکبیر، یہ نکالا کرتے تھے زکوٰۃ فطر یا صدقہ فطر، بچے کی طرف سے بھی بڑے کی طرف سے بھی، حتیٰ ان کان لیعطی علی بنی، یہاں تک کہ چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی وہ نکالا کرتے تھے۔ اور وَكَانُوا يُعْطَوْنَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، اور صحابہ کرام عید الفطر سے 1 دن اور 2 دن پہلے نکالتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ الفطر بہت پہلے بھی ادا نہیں کی جائے گی کہ ایک ذمہ داری ہے اور اسے نبھا دیں آپ ہفتے بھر پہلے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ آخری وقت میں زکوٰۃ الفطر نکالیں، 1-2 دن پہلے نکالنے کی بھی گنجائش ہے تاکہ مستحقین تک اسے پہنچایا جا سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اور جو ان کی کمیاں اور کوتاہیاں ہیں انہیں درگزر فرمائے، اور ہمیں بار بار ماہ رمضان نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں، وہی جو بھی غلہ ہے، کھانے پینے والی چیزیں سب ایک سا ہے، ساعم من طعام ہے، یعنی جو غلہ اور کھانے کی چیز ہے اس میں سے ایک سا ہم لوگ نکالتے تھے۔ تو اب چاہے وہ کھجور ہو، چاہے گیہوں ہو، چاہے چاول ہو یا دال ہو، جو بھی ہے، وزن وہی رہے گا۔
مسئلہ صحیح ہے کہ اپنے کیا اپنے محلہ ہے چند غریب تو اس پہ اب سارا محلہ ہے پورے علاقے کو مشکلات ہیں. اب ان کا ڈر آ جاتا تو وہ ڈالتا آگے کی بات بہتر ہے کہ اس کو پیسے دے. ایسا وہ آپ نے کوئی ہے تو اس سے کوئی جائز ہے کہ وہ آپ طریقہ بتا جی دیکھیے اب ایسا ہے کہ غلے کی ضرورت تو ہمیشہ رہے گی. جب تک زندگی ہے جب تک جان ہے تب تک کھانا پانی لگتا ہی ہے. بہت سے کسانوں کے ہاں شیتکریوں کے ہاں کئی کنٹل کی شکل میں گیہوں چاول موجود ہوتا ہے لیکن وہ پریشان نہیں ہوتے ہیں, بیچتے نہیں. اگر کوئی غریب آدمی ہے جس کے یہاں 1 کنٹل راشن جمع ہو گیا ہے تو اس کی مرضی ہے. اب وہ چاہے تو اسے سیو کر کے رکھے اور استعمال کرے اور چاہے تو اپنی ضرورت کے اعتبار سے اسے بیچ کر استعمال کرے. اب اس کے اوپر ہے چاہے کھائے یا اس سے اپنی اور کوئی ضرورت پوری کرے. لیکن ہم پابند ہیں اس عبادت کو ویسے ہی ادا کرنے کے جیسے صحابہ کرام ادا کرتے تھے. جی ہاں جی ہاں ہے کچھ لوگ جو ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اس میں ان کا زیادہ فائدہ ہو جائے گا غریبوں کا مفاد اس سے. لیکن ظاہر ہے اس ایک معمولی اس کے لیے ہم عبادت کی کیفیت نہیں بدل سکتے. جی